پروگرام کے باقاعدہ آغاز کے لیے میں دعوت دیتا ہوں تلاوت کلام پاک پیش کریں گے سید عالمگیر صاحب. سید عالمگیر صاحب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم. جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں اپنی جانیں لڑائی اور اپنے مال کھپائے، اور جن لوگوں نے ہجرت کرنے والوں کو جگہ دی اور ان کی مدد کی،
وہی دراصل ایک دوسرے کے وادی ہے۔ رہے وہ لوگ جو ایمان تو لے آئے مگر ہجرت کر کے دارالاسلام میں دارالاسلام میں نہیں گئے، تو ان سے تمہارا ولادت کا کوئی تعلق نہیں ہے جب تک کہ وہ ہجرت کر کے نہ آ جائیں۔ ہاں، اگر وہ دین کے معاملے میں تم سے مدد مانگی تو ان کی مدد کرنا تم پر فرض ہے، لیکن کسی ایسے قوم کے خلاف نہیں جس سے تمہارا معاہدہ ہو۔ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھتا ہے۔ جو لوگ منکر حق ہے وہ ایک دوسرے کی حمایت کرتے ہیں، اگر تم یہ نہ کرو گے تو زمین میں فتنہ اور بڑا فساد برپا ہوگا۔ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے اللہ کی راہ میں گھر بار چھوڑے اور جدوجہد کی اور جنہوں نے پناہ دی اور مدد کی، وہی سچے مومن ہے۔ ان کے لیے خطاؤں سے درگزر اور بہترین رزق ہے۔ اور جو لوگ بیعت میں ایمان لائے اور ہجرت کر کے آگے وہ تمہارے ساتھ مل کر جدوجہد کرنے لگے، وہ بھی تم ہی میں سے شامل ہے۔ مگر اللہ کی کتاب میں خون کے رشتہ دار ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں، یقیناً اللہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ کتاب رشد و ہدایت کی تلاوت کے بعد وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بھر لانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، میری مراد احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دعوت دیتا ہوں جناب حافظ زاہد شریف صاحب کو۔ حافظ زاہد شریف صاحب۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ جا مدینے سے جھونکے ہوا کے لا زندگی مدینے سے جھونکے شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کے نا کچھ ہم بھی اپنا چہرہ باطن سوار لیں، کچھ ہم بھی اپنا چہرہ باطن سوار لیں، کچھ ہم
باطن سوار لے بو بکر سے کچھ آئینے عشق و وفا کے لا بو بکر سے کچھ آئینے عشق و وفا کے لا شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کے لا شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کے لا اور دنیا بہت ہی تنگ مسلمان پہ ہو گئی یہ دنیا بہت ہی تنگ مسلمان پہ ہو گئی دنیا بہت ہی تنگ مسلمان پہ ہو گئی فاروق کے زمانے کا نقشہ اٹھا کے لا فاروق کے زمانے کا نقشہ اٹھا کے لا شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کے لا مایوس محروم کر دیا ہمیں جس سے نگاہ نے محروم کر دیا ہمیں جس سے نگاہ نے عثمان سے وہ زاویے شرم و حیا کے لا عثمان سے وہ زاویے شرم و حیا کے لا شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کے لا دنیا بہت ہی تنگ مسلمان پہ ہو گئی یہ دنیا بہت ہی تنگ مسلمان پہ ہو گئی فاروق کے زمانے کا نقشہ اٹھا کے لا شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کے لا اور باطل سے دب رہی ہے پھر امت رسول کی باطل سے دب رہی ہے پھر امت
رسول کی بات سے دب رہی ہے، پھر امت رسول کی منظر ذرا حسین سے پھر کربلا کے لا، منظر ذرا حسین سے پھر کربلا کے لا، شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کے لا، جا زندگی مدینے سے جو کہ ہوا کے لا۔ اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، مسیح رام کو جس نے کندن بنایا، کھرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا، رہا ڈر نہ بیڑے کو موجے بلا کا، کہ ادھر سے ادھر پھر گیا رخ ہوا کا۔ میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دوبارہ دعوت دوں گا ہمایوں ریاض صاحب کو۔ ہمایوں ریاض صاحب، وسلم علیک یا حبیب اللہ، تھی جس کے مقدر میں گدائی
ناظر رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب سے پہلے ہمارے معزز مہمان جو یہاں پہ تشریف لائے ہوئے ہیں، چودھری اخلاق احمد صاحب MP ہیں سیالکوٹ سے، ان کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں۔ میں اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے معزز مہمانان گرامی کا تعارف آپ کے سامنے پیش کرتا چلوں کہ میری طرف سے سب سے پہلے جناب اسد اعجاز صاحب چیئرمین پاکستان تھنکر فورم سیالکوٹ تشریف رکھتے ہیں، ان کے ساتھ جناب پروفیسر محمد امین جاوید صاحب، ان کے ساتھ جناب سید صلاح الدین صاحب سپریم کمانڈر حزب المجاہدین مقبوضہ جموں و کشمیر، ان کے ساتھ جناب خواجہ ذکاء الدین صاحب، جناب حامد میر صاحب، جناب خواجہ محمد آصف صاحب، جناب ڈاکٹر خرم احمد خواجہ صاحب اور ان کے ساتھ چودھری اخلاق صاحب۔ تو پاکستان تھنکر فورم ایسے چند نوجوانوں کی ایک تنظیم ہے کہ جنہوں نے اپنے ارد گرد کے معاشرتی، معاشی اور اخلاقی حالات کو بگڑتے ہوئے دیکھا اور اس بات کا عہد کیا کہ ہم اپنے حصے کا کردار اس میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کے سدھار کے لیے، اس کے بناؤ کے لیے، اس کی بہتری کے لیے ضرور ادا کریں گے۔ ایسے نوجوانوں کی یہ تنظیم ہے جو اپنے بزرگوں کی سرپرستی میں اپنے کام کو اللہ کے فضل و کرم سے بڑا بخوبی آگے بڑھا رہے ہیں۔ تو میں استقبالیہ کلمات کے لیے دعوت دوں گا جناب خواجہ ذکاء الدین صاحب کو کہ جو سابق امیر ہیں جماعت اسلامی شہر سیالکوٹ کے، سابق صدر ہیں چیمبر آف کامرس سیالکوٹ کے، میں انہیں دعوت دوں گا کہ وہ آئیں اور استقبالیہ کلمات سے نوازیں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ میں جیسے میری ذمہ داری لگی ہے کہ میں اپنی طرف سے پاکستان تھنکرز فورم کی طرف سے اپنے مہمانان گرامی جن میں جناب سید صلاح الدین صاحب، حامد میر صاحب، پروفیسر امین جاوید صاحب، خواجہ خرم صاحب، خواجہ آصف صاحب اور دیگر مہمانان گرامی اور آپ سب کا شکریہ ادا کروں کہ آپ ہماری دعوت پر یہاں تشریف لائے ہیں۔ اور موضوع جو ہے وہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ ہم یکجہتی کا اظہار کریں اپنے کشمیری بھائیوں کے لیے، ان تحریکی ساتھیوں کے لیے جو کشمیر کی آزادی کے لیے جدوجہد میں مصروف ہیں۔ جو موجودہ صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ پاکستان کے اندر ایک عجیب قسم کا بحران موجود ہے اور کشمیر کے اندر تحریک ایک نئے ولولے اور نئے عزم کے ساتھ شروع ہو چکی ہے۔ جہاں تک ہمارے ملک کا تعلق ہے، ہماری سابقہ قیادت نے جو کارنامے انجام دیے ہیں نہایت ہی افسوسناک ہے۔ پاکستان کی تاریخ کا یہ ایک تاریخ ترین دور سے کہا جا سکتا ہے۔ اپنوں سے بے وفائیاں اور غیروں کے ساتھ وفاداریوں کا
نہ صرف زبانی بلکہ عملی اظہار کیا گیا۔ اپنوں پر ظلم، غیروں کی خاطر، اور کشمیر کا جو مسئلہ تھا وہ جیسے بالکل ہمارا کی ذمہ داری نہیں تھی، اس کو نہ صرف بلانے کی کوشش کی گئی ہے بلکہ کچھ عہد و پیمان بھی کیے گئے کہ کشمیر حکم ہوا ان آقاؤں کا جن کا یہ کہنا مان رہے تھے کہ وہاں جو رجسٹر موومنٹ ہے اس کو دبانے کے لیے جو بھارتی حکومت وہاں دہشت گردوں کو کرش کرنے کے لیے اقدامات کر رہی ہیں، آپ نے اس میں انٹرفیئر نہیں کرنا ہے۔ اور ہم نے بڑی ایمانداری سے یہ فریضہ انجام دیا۔ آزاد کشمیر جو کہ تحریک آزادی کا بیس کیمپ تھا، حکم ہوا کہ یہاں آپ کے ٹریننگ کیمپ قائم ہیں، انہیں ختم کیا جائے۔ ہم نے وہ بھی فریضہ سر انجام دیا۔ آج جو کشمیر میں ہماری حکمران ہیں، کبھی یہ کہا جاتا تھا کہ وہ مجاہد اول بھی ہیں، بڑا جھارن کا حصہ ہے، وہ انڈیا جا کر اقرار کرتے ہیں کہ ہم سے بڑی غلطیاں ہوئی ہیں، حماقت ہم نے کی ہے۔ یہ سارے جو پیغامات ہیں کشمیریوں کے لیے نہایت ہی دل شکنی اور مایوسی کے پیغامات۔ اس کے باوجود ان لوگوں کا جو عزم ہے بھارت سے گروہ خلاصی حاصل کرنے کا، پاکستان سے ان کی محبت کا، اس میں کمی نہیں آئی۔ اس کا اظہار آپ نے دیکھا کہ یہ امرناتھ شرائن بورڈ کا تنازع شروع ہوا کہ ان کی حکومت نے کوئی 100 ایکڑ اراضی انہیں الاٹ کی، جس پر پوری کشمیری قوم کھڑی ہوئی، احتجاج کیا، اور ایسا بھرپور احتجاج کیا کہ حکومت کو اپنا وہ فیصلہ واپس لینا پڑا۔ لیکن اس کا ریئیکشن جو ہوا ہے وہ بھی دیکھنے کا قابل ہے کہ جموں میں فسادات شروع ہو گئے اور آج تک 13,000 سے زیادہ فسادات ہو چکے ہیں۔ کتنے لوگ اللہ کی راہ میں کام آئے ہیں، کتنے جیلوں میں ہیں، کتنے بیکار ہیں، اور ہماری بے حسی کا یہ عالم ہے کہ یہاں سے کوئی ایسی آواز سنائی نہیں دیتی جو ان کی ہمدردی کے لیے 2 بول ہی منہ سے کہہ سکے۔ ہم ان اپنے کشمیری بھائیوں کو، ان مجاہدین کو، ان کی جدوجہد کو سلام پیش کرتے ہیں، اور ان کی قیادت سید علی گیلانی، جس میں کوئی شک نہیں، جن کا اپنا عزم پہاڑ سے ہمارا سے بلند ہے، ان کو سلام پیش کرتے ہیں، اور اپنی طرف سے اس ملک پاکستان کے باشندوں کی طرف سے پوری یکجہتی کا ہم اظہار کرتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ جو انڈس بیسن ٹریٹی ہوا تھا 60 میں، اس میں یہ تھا کہ یہ 3 دریا ہمارے ہوں گے، چناب، جہلم اور سندھ۔ چناب پر سلار ڈیم بن چکا ہے، اور یہ تھا کہ ان پر یہ کوئی اسٹوریج کا کام نہیں کرے، کوئی کنسٹرکشن نہیں ہوگی۔ آج بکریا ڈیم بن رہا ہے اور یقین دہانی کرائی جا رہی ہے کہ پانی نہیں رکے گا، لیکن ہندوستان کے وعدوں پہ کتنا اعتبار کیا جا سکتا ہے جس نے آج تک اپنی قرارداد آج کبھی بھی عمل نہیں کیا، صاف مکر جاتے ہیں۔ تو میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، میرا فریضہ یہی تھا کہ میں اپنے قائدین کو، اپنے مہمانوں کو، آپ سب کو خوش آمدید کہوں۔
باقی معاملات جو ہیں وہ ہمارے قائد افسر پیش کریں گے. بہت بہت شکریہ.